السلام علیکم، میرا نام بہزاد ہے۔ قرآن کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کلام ہے یا کتاب، اور اس ضمن میں اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ قرآن نے خود کو کلام بھی کہا ہے اور کتاب بھی کہا ہے۔ کلام اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بول کر پڑھایا یا بول کر دوسروں تک پہنچایا، وحی کے ذریعے نازل کیا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یاد کر کے بول کر اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اور وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، اور اس بات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا اپنے اندر ایک معجزہ ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہودی کمیونٹی they were quite better in education، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور جو بھی لوگ مکے کے رہنے والے ہوتے تھے یا مکہ سے بلونگ کرتے تھے یا مکہ سے ٹریول کر کے یہاں آتے تھے، وہ ان کو امی کہہ کے بلاتے تھے۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ یا ایسا شخص جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات نازل ہوئیں جو اس طرح سے ہیں الف لام میم، جو پہلی آیات ہے سورہ بقرہ کی، تو یہودیوں میں چہ بگوئیاں ہونے لگیں، ڈسکشنز ہونے لگیں کہ محمد کو الف لام میم کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ تو امی ہے، یا اس کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ کہاں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ الف لام میم عربک الفابیٹس ہیں۔ آپ کسی بھی ان پڑھ آدمی سے اے بی سی کے متعلق پوچھیں گے تو اسے اس کا نہیں پتا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طرح انگلش کے الفابیٹس ہیں اے بی سی ڈی، اسی طریقے سے اردو یا عربک الفابیٹس الف لام میم ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ ورس کنٹینیو ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور تقوی رکھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ذالک الکتابو کا اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ کے لیے جو عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے وہ حاضہ ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس کو کتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں کتاب کی شکل میں آلریڈی محفوظ ہے۔ تو اس ورس میں اشارہ دیا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس نے مجھے سکھایا کہ پڑھو الف لام میم۔ یاد رکھیں کہ قرآن 23 سال کے لمبے عرصے میں نازل ہوا۔ کچھ صورتیں جو ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، جیسے سورہ العصر، سورہ فاتحہ یا سورہ کوثر، یہ ایک ٹائم میں نازل ہوئی، اور کچھ صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو 10 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، جیسے سورہ بقرہ کی کچھ آیات مدنی دور کے شروع کی ہیں، اور سورہ بقرہ کی ہی کچھ آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے کچھ دیر قبل کی ہیں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ وحی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں پتہ ہے کہ کس آیت کو کہاں پہ پلیس کرنا۔ اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ اس آیت کو اٹھا کے ان دو آیتوں کے درمیان میں پلیس کر دو، یا اس آیت کو اس سورہ کی پہلی آیت بنا دو، یا اس آیت کو اس سورہ کی یا فلاں سورہ کی آخری آیت بنا دو۔ اب 23 سال مکمل ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس ویڈیو کی شروع سے لے کر ابھی تک جتنی بھی بات کی گئی ہے اس کا خاص طور پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز کروایا جائے کہ قرآن کو کلام کے ذریعے یا بول کر پڑھایا گیا یا بول کر سمجھایا گیا اور دوسروں تک پہنچایا گیا۔ بائنڈنگ کی شکل میں یا اس شکل میں قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تشکیل دیا گیا۔ آج سائنس کا دور ہے، اور آج ہم آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پرٹیکولر ورڈ کسی بھی بک کے اندر کتنی بار استعمال ہوا ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سونا وغیرہ۔ قرآن میں دنیا کا ورڈ 115 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور حیرت کی بات ہے کہ آخرت کا ورڈ بھی قرآن میں 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں کمیونیکیشن کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، کالو مطلب انہوں نے کہا، کل تم یہ کہہ دو، کالو انہوں نے یہ کہا، کل تم یہ کہہ دو۔ کالو کا ورڈ قرآن پاک میں 332 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ کل کا ورڈ بھی قرآن پاک میں 332 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں الملائکہ، 88 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور اس کا اپوزٹ الشیاطین، یہ بھی 88 ٹائمز ہی استعمال کیا گیا ہے۔ موت کا ورڈ قرآن پاک میں 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ الحیات یعنی زندگی کا ورڈ بھی قرآن پاک میں 145 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ الکفر کا ورڈ قرآن پاک میں 17 مرتبہ استعمال ہوا۔ الایمان، یہ ورڈ بھی قرآن پاک میں 17 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ ابلیس کا ورڈ قرآن پاک میں 11 مرتبہ یوز ہوا ہے، اور 11 مرتبہ ہی شیطانوں سے پناہ مانگنے کی استدعا کی گئی ہے۔ منتھ کے لیے
جو قرآن میں ورڈ یوز ہوتا ہے اسے شہر کہتے ہیں. جس طرح شہر رمضان ہم کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن کے اندر نماز کے لیے، نماز کی جمع ہے صلوات، صلوات کا ورڈ قرآن پاک میں 5 مرتبہ استعمال ہوا. اور قرآن میں دن کا جو ورڈ ہے وہ 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے. گویا کہ ایک سال میں 365 ہی دن ہوتے. قرآن میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اچھے کام، 167 مرتبہ استعمال ہوا، اور 167 مرتبہ ہی برے کام کا ورڈ استعمال کیا گیا. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا ایسا کسی بھی بک کے لیے پاسبل ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کالج یا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور وہاں پہ آپ نے 23 سال لیکچر دیا. کیا کسی بھی طور آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان 23 سالوں میں ایک ورڈ یا کوئی بھی ایک ورڈ آپ نے کتنی بار یوز کیا؟ انسانوں کے لیے ایسا سوچنا یا ایسی کیلکولیشنز رکھنا اٹس امپاسبل. اور 23 سال کو آپ چھوڑیں، ایک سال یا 6 مہینے یا 1 مہینے یا اس ویڈیو کو جس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو محض 5 یا 6 منٹ ہوئے ہوں گے. ان 5 یا 6 منٹ کی گفتگو میں بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کوئی ورڈ میں نے کتنی بار استعمال کیا. بہت ہی عجیب کتاب ہے یہ. ایسا لگتا ہے کہ ہر ورڈ کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ پلیس کیا گیا ہے. اور ابھی یہ کتاب کلام کے ذریعے نازل ہوئی ہے، بک کے ذریعے نازل نہیں کی گئی. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.